اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کی وہ آیتیں جس کو اگر یقین کے ساتھ پہاڑ پر بھی پڑھی جائے تو یقیناً وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی، اور قرآن کریم کی ایک عظیم سورت جس کے ساتھ محبت کرنے والا رب کریم اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے تمام تر ساتھیوں کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ قرآن کریم کی چند آیتوں اور قرآن کریم کی عظیم سورت پر مشتمل ایک وظیفہ ہے۔ صرف اور صرف جو ہے آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، جو بندہ اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اگر اس پر پہاڑ جتنا قرض بھی ہو رب کریم ختم فرما دے گا۔ محترم دوستو، آج کل کے دور میں ہر انسان، زیادہ تر انسان جو ہے قرض کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ کبھی ایک کام میں قرض لینا پڑتا ہے، کبھی دوسرے کام کے لیے، لیکن مہنگائی کے دور میں پھر قرض دینے کی طاقت نہیں رہتی۔ تو محترم دوستو، آج ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ کے ذمے باری سے باری قرض بھی ہو رب کریم اتار دے گا، کیونکہ یہ وظیفہ جو بتانے والا ہوں یقیناً یہ بڑا ہی خاص الخاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے۔ محترم دوستو، جو بندہ اس وظیفے کو ہمارے بتائے گئے طریقے پر پڑھے گا، رب کریم قیامت تک جب تک زندگی ہو رب کریم کبھی بھی مخلوق کا محتاج نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کے پڑھنے والے پر رب کریم رزق اور دولت بارش کی طرح برساتا ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بد نصیب ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں کر رہا، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نفع کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے، تو پیارے دوستو، بد نصیبی کے رونے والوں، آج انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ محترم دوستو، وہ لوگ جو کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے، کئی برسوں سے بیمار پڑے ہیں، یا وہ لوگ جو روز نہ روز کبھی نہ کبھی وہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی بھی ایک مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ 2-3 بار بیمار نہ ہو جائے، تو آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک خاص تحفہ ہے جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی جسمانی، آپ کی روحانی، آپ کے جسم کے درد، ٹینشن، غم، فکر، تمام تر بیماریاں انشاءاللہ اس وظیفے سے ختم ہو جائے گی۔ محترم دوستو، اپنے وظیفے کی جانب چلنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے اور اس غرض سے کہ آپ سے اس دنیا میں بڑے حاجت مند اور پریشان لوگ رہتے ہیں، ثواب کی نیت سے اس وظیفے کو اس کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کے اس شیئر کرنے سے جب بھی ان کی پریشانی دور ہوگی، مشکلیں حل ہوں گی، تو رب کریم آپ کو ضرور اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ محترم دوستو، ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے وہ قرآن کریم کی ایک ایسی عظیم سورت پر مشتمل ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ اس کی شکایت ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، جس کا مفہوم ہے، تو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ میری اس سورت سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میں اس سورت کو کثرت سے پڑھتا ہوں، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید ذکر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔
محترم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ سورۃ الاخلاص ہے، بڑا ہی آسان سا سورت ہے محترم دوستو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی 18ویں پارے کی سورۃ المؤمنین کی آخری 4 آیتیں ہیں، جس کو کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آخر سورت تک۔ محترم دوستو، اس حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ایک مریض پر ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہی آیتوں کو پڑھا اور اس مریض کے کان میں پڑھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کو افاقہ ہوا، وہ ٹھیک ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس مریض پر کیا پڑھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورۃ المؤمنین جو افحسبتم انما خلقناکم آخر تک آیتیں ہے وہی پڑھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی بھی بندہ یقین والا ہو اور یہ آیتیں جو ہے پہاڑ پر پڑھ لے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی۔ تو محترم دوستو، جیسا کہ آپ کو فضائل سے معلوم ہو گیا کہ یہ وظائف بڑے ہی اکثیر وظائف ہے، بڑے ہی مجرب وظائف ہے، جو کہ احادیث سے بھی ان کی فضائل ثابت ہے۔ تو آج اس وظیفے کا ایک ایسا طریقہ میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں کہ جس سے صرف آپ کی بیماریوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہوگا، آپ کے ہر غم اور فکر کا خاتمہ ہوگا۔ میرے دوستو، اس سے آپ کی رزق کی تنگی، فقر، فاقے، تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو رزق، دولت، فراخی، اضافہ، ترقی جو چاہو گے ملے گا۔ محترم دوستو، طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، یا کسی بھی نماز کے بعد ہو، یا رات کو سونے سے پہلے ہو، یا صبح اٹھ کر جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ 11 دن مکمل مسلسل بلا ناغہ جو ہے آپ اس عمل کو کر لیجئے گا۔ اور روزانہ آپ نے جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ نے سب سے پہلے وضو بنانی ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو پھر زیادہ بہتر ہوگا، وگرنہ جب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہے تو آپ نے اچھی طرح وضو بنانی ہے، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں آپ وظیفہ کر لے، لیکن کوئی بھی آپ کو جو ہے مشغول نہ کرے۔ پیارے دوستو، جتنا آپ توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ وظیفے کو پڑھو گے، اتنا ہی آپ کے وظیفے میں اثر زیادہ رہے گا اور آپ کا وظیفہ فوراً جو ہے کام کرے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر 11 مرتبہ آپ نے افحسبتم انما خلقناکم آخر تک جو ہے آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک بھی 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جب آپ اس طریقے سے یہ عمل کرو گے اور روزانہ کرو گے تو یقین مانیے 11 دن کے اندر رب کریم جو ہے آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو آج تک آپ کے سوچ اور گمان میں بھی نہ ہوگا۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری جسم سے بیماریاں ختم نہیں ہو پا رہی، ہماری مشکلات روز بروز بڑھ رہے ہیں، ہماری تکلیف جو ہے روز بروز بڑھ رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج جو ہے یہ رونا ختم کرے، گلے شکایتیں ختم کرے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو ہے آپ یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ پڑھیے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں رب کریم ایسا معجزہ فرمائے گا کہ آپ کی جسمانی، آپ کی روحانی بیماریاں ختم ہوگی، مشکلات، پریشانیاں دور ہوگی، اور آپ کے دل کی جتنی بھی آرزوئیں، تمنائیں، خواہشیں ہوگی، رب کریم اس وظیفے کے طفیل، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ پورا کرے گا۔ تو پیارے دوستو، آج بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اور اسی طرح بڑا ہی ایک سیر اعظم وظیفہ بتایا ہے۔
آپ چند منٹ نکال کر آج سے اس وظیفے کا معمول بنا لیں۔ یقین مانیے آپ جو دعا مانگو گے رب کریم قبولیت کا شرف بخشے گا۔ تو آج سے اپنی ہر خواہش کو پوری کرے، اپنی ہر ضرورت کو اللہ کے حضور آپ جو ہے مانگ کر پوری کرے۔ انشاءاللہ رب کریم جولیاں بر کر عطا کرے گا، کبھی بھی آپ کو ناکام اور نامراد نہیں کرے گا۔